کامیاب تعلقات کا راز اعظم دنیا میں ہر کسی سے اپنی مرضی کے مطابق کام لینے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ آپ نے شاید ہی کبھی سوچا ہو، واقعی صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوسرے شخص میں وہ کام کرنے کی خواہش پیدا کر دیں جو آپ اس سے لینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ البتہ آپ کسی شخص کی کن پٹی پر پستول رکھ کر اسے اپنی گاڑی آپ کو دینے پر مائل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے کسی ملازم کو گولی سے اڑا دینے کی دھمکی دے کر اس سے زیادہ کام لے سکتے ہیں۔ آپ کسی بچے کو ڈرا دھمکا کر اس سے اپنی مرضی سے کام لے سکتے ہیں، لیکن ایسے جابرانہ اور غیر اخلاقی طریقے بہت ہی خراب رد عمل لے کر آتے ہیں۔ کسی کے لیے آپ سے خدمت لینے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی خواہش کو پورا کرے۔ آپ اس میں سچی خواہش پیدا کر دیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ 20ویں صدی کے مشہور ماہر نفسیات فرائیڈ کہتے ہیں کہ ہمارے ہر فعل کے دو محرک ہوتے ہیں: جنسی خواہش اور بڑا بننے کی امنگ۔ امریکہ کے بہت بڑے فلسفی پروفیسر جان ڈیوی اسی بات کو ذرا دوسرے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانی فطرت کی سب سے بڑی خواہش اہم بننے کی امنگ ہے۔ اس جملے کو یاد رکھیے، اہم بننے کی امنگ۔ یہ بہت ضروری جملہ ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ سب کچھ نہیں چاہتے؟ صرف چند چیزیں ایسی ہیں جن کی آپ کو خواہش ہے، اور انہیں آپ اس شدت سے چاہتے ہیں کہ آپ اس کی ضرورت سے انکار نہیں کر سکتے۔ یہ چند چیزیں تقریباً ہر صحت مند بالغ شخص چاہتا ہے: صحت اور جان کی حفاظت، خوراک، نیند، روپیہ اور روپے سے خریدی جانے والی چیزیں، موت کے بعد کی زندگی، جنسی خواہشات کی تسکین، بچوں کی خوشحالی، بڑائی کا احساس۔ تقریباً یہ سبھی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک خواہش ایسی ہے جو تقریباً اتنی ہی شدید اور لازمی ہے جتنی طعام یا نیند کی خواہش، لیکن اس کی تکمیل شاید ہی کبھی ہوتی ہے، اور جسے فرائیڈ بڑا بننے کی امنگ کہتا ہے اور ڈیوی اہم بننے کی امنگ۔ ایک مرتبہ لنکن نے ایک خط کا آغاز یوں کیا: ہر آدمی ستائش پسند نہیں ہے۔ ولیم جیمز نے ایک مرتبہ کہا: انسانی فطرت کی سب سے بڑی آرزو تو قدر شناسی کی بھوک ہے۔ یاد رکھیے، اس نے قدر شناسی کی خواہش یا تمنا یا آرزو نہیں، بلکہ قدر شناسی کی بھوک کہا۔ تو یہ ہے انسان کی مستقل اور اہم بھوک۔ جو انسان اس بھوک کی تسکین کرنا چاہتا ہے، وہ لوگوں کو اپنی مٹھی میں رکھتا ہے اور ان سے ہر کام لے سکتا ہے۔ ایسے انسان کی موت کا ہر شخص کو افسوس ہوتا ہے۔ اگر ہمارے آباء و اجداد میں بڑا بننے کی دل سوز امنگ نہ ہوتی تو تہذیب کا وجود ناممکن ہوتا۔ اس امنگ کے بغیر ہم نرے حیوان ہوتے۔ بڑا بننے کی اسی خواہش نے ایک بقال کے غریب تربیت نایافتہ کو قانون کی چند کتابوں کے مطالعے پر مجبور کیا۔ یہی احساس برتری کا جذبہ تھا جس نے ڈکنز کو اپنے غیر فانی ناول لکھنے پر ابھارا۔ یہی امنگ آپ کو نئے سے نئے فیشن کا لباس پہننے، جدید سے جدید ماڈل کی کار خریدنے اور تیز فہم بچوں کی تعریف کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہی آرزو بہت سے لڑکوں میں بدمعاش، قاتل اور ڈاکو بننے کا شوق پیدا کرتی ہے۔ نیو یارک کے سابقہ پولیس کمشنر IP میول رونی کہتے ہیں: آج کا ہر نوجوان مجرم خود پسندی کا مارا ہوا ہوتا ہے۔ گرفتاری کے بعد ان کی پہلی درخواست ان اخبارات کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے جو انہیں ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں۔ جتنا عرصہ ان کی تصویریں اخبارات میں آئنسٹائن جیسے مشہور ہستیوں کی طرح چھپتی رہتی ہیں، اتنا عرصہ بجلی کی پھانسی والی گرم نشست کا خیال ان کے ذہنوں کے قریب نہیں بھٹکتا۔ اگر مجھے آپ یہ بتا دیں کہ آپ اپنے احساس برتری کی تسکین کس طرح کرتے ہیں، تو میں آپ کو فوراً بتا سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں۔
ہماری سیرت کی تعمیر اسی بنیاد پر ہوتی ہے۔ کسی شخص کے متعلق سب سے اہم بات یہی ہے۔ مثال کے طور پر جان ڈی راک فیلر چین کے مشہور شہر پیکنگ میں جدید طرز کے ہسپتال کی تعمیر کے لیے روپیہ دے کر ان کروڑوں غریب چینیوں کی امداد کر کے انہیں وہ جانتے تک نہیں تھے، کبھی جان بھی نہیں سکیں گے، اپنے آپ کو بڑا آدمی خیال کرتے تھے۔ اس کے برعکس ڈنگلر نے بینک لوٹ کر اور قاتل بن کر اپنے آپ کو بڑا محسوس کیا۔ جب پولیس اس کا پیچھا کر رہی تھی تو وہ ایک ذمہ دار کے گھر جا گھسا اور کہا، میں ڈنگلر ہوں۔ اسے ناز تھا کہ اپنے وقت میں لوگوں کا اول نمبر کا دشمن ہے۔ اس نے کہا، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں ڈنگلر ہوں۔ البتہ ان دونوں آدمیوں، جس نے ہسپتال کے لیے پیسے دیے تھے اور جس نے چوریاں کی تھی، یہی فرق تھا کہ ان میں بڑا بننے کی خواہش تھی اور اس کی تسکین کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے۔